آج ہم رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کتاب پر ایک تفصیلی بات چیت کر رہے ہیں۔ یہ کتاب نا مالی معاملات پر دو بالکل الگ سوچ کے انداز دکھاتی ہے۔ جی بالکل، اور ہمارے پاس کتاب کے کچھ اہم نکات ہیں جن سے ہم سمجھیں گے کہ یہ سوچ آخر مالی کامیابی کے لیے اتنی اہم کیوں ہے۔ ہاں، اور اس کی سب سے دلچسپ بات تو رابرٹ کیوساکی کے وہ دو والد والے کردار ہے نا، ایک غریب والد اور ایک امیر والد۔ بالکل، وہ تضاد ہی تو ساری کہانی ہے۔ غریب والد جو ان کے اپنے والد تھے، پڑھے لکھے، پی ایچ ڈی اور محفوظ نوکری کو بہت اہم سمجھتے تھے۔ اچھا، یعنی اچھی تعلیم، اچھی نوکری، مالی تحفظ، یہ والا راستہ۔ جی، اور دوسری طرف امیر والد جو ان کے دوست کے والد تھے، وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے مگر کاروباری ذہن کے تھے۔ ان کا فلسفہ تھا مالی آزادی، سرمایہ کاری اور وہ پیسہ آپ کے لیے کام کرے۔ واہ، یہ تو واقعی بالکل مختلف دنیا ہے۔ اچھا، تو پہلا سبق جو کتاب دیتی ہے، امیر لوگ پیسے کے لیے کام نہیں کرتے، یہ سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ ہاں، کیونکہ ہمیں تو یہی سکھایا جاتا ہے کہ محنت کرو، پیسہ کماؤ۔ بالکل غریب والد کی نصیحت بھی تو یہی تھی نا کہ محفوظ نوکری کرو۔ جی، لیکن امیر والد نے کہا پہلے یہ سیکھو کہ پیسہ کام کیسے کرتا ہے، پھر اسے اپنے لیے کام پر لگاؤ۔ تو مطلب صرف تنخواہ کے پیچھے نہیں بھاگنا؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ ایسے اثاثے یعنی ایسٹس بنانے ہیں جو آپ کو آمدنی دیں، چاہے آپ کام نہ بھی کر رہے ہوں، سوتے ہوئے بھی پیسہ آئے۔ اچھا، یہ تو گہری بات ہے۔ اور یہیں سے شاید دوسرا سبق نکلتا ہے، اپنے کاروبار پر توجہ دیں۔ ایگزیکٹلی۔ امیر والد کہتے تھے کہ لوگ اپنی پوری زندگی کسی اور کا بزنس یعنی اپنے مالک کا بزنس بنانے میں لگا دیتے ہیں۔ صحیح، اپنی نوکری کرتے رہو پر اپنا کچھ الگ بھی بناؤ۔ ہاں، اپنے ذاتی اثاثے بناؤ، جیسے کوئی پراپرٹی لے لی، سٹاکس میں انویسٹ کیا، کوئی چھوٹا موٹا سائیڈ بزنس شروع کر دیا۔ یعنی اپنی کمائی کو صرف لائف سٹائل پر نہیں اڑانا بلکہ ایسی چیزوں میں لگانا جو مزید پیسہ لائیں، ایسٹس بنائیں۔ بالکل، اور اثاثے بنانے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اثاثہ ہوتا کیا ہے۔ اور یہیں تیسرا سبق آ جاتا ہے، مالی تعلیم، فنانشل لٹریسی۔ غریب والد پڑھے لکھے بہت تھے پر امیر والد مالی طور پر زیادہ سمجھدار تھے۔ جی، کتاب میں یہ فرق بہت واضح ہے۔ اثاثے یعنی ایسٹس وہ چیزیں جو آپ کی جیب میں پیسہ ڈالیں، اور واجبات لائبلٹیز وہ جو جیب سے پیسہ نکالیں۔ اتنا سادہ سا فرق ہے لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے، اور یہ چیزیں اسکول میں وہ سکھائی بھی تو نہیں جاتی۔ بالکل، یہ بہت بڑا نکتہ ہے کہ روایتی تعلیم میں یہ چیز غائب ہے، اسی لیے خود سیکھنا پڑتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، چوتھا سبق، یہ مجھے بہت اہم لگتا ہے، خوف پر قابو پانا اور خطرات مول لینا۔ پیسے کھونے کا ڈر، یہ بہت سے لوگوں کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیتا، سرمایہ کاری سے، اپنا کام شروع کرنے سے روکتا ہے۔ لیکن امیر والد کا کیا کہنا تھا اس پر؟ وہ کہتے تھے کہ ناکامی تو کامیابی کا حصہ ہے، مطلب نقصان ہو سکتا ہے لیکن اسے سیکھو۔ تو اندھا دھند رسک نہیں لینا؟ نہیں، کیلکولیٹڈ رسکس، سوچ سمجھ کر، تحقیق کر کے قدم اٹھانا، اور اگر نقصان ہو بھی جائے تو اسے سبق سمجھنا۔ یعنی ڈر آپ کو غریب رکھتا ہے اور ہمت آپ کو آگے بڑھا سکتی ہے۔ بالکل، اور ہمت کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو پانچواں سبق ہے، بیچنے کا ہنر، سیلز، اور وہ خود کو پیش کرنے کی صلاحیت۔ اچھا، یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ آپ کے پاس کتنی ہی اچھی چیز یا آئیڈیا کیوں نہ ہو، اگر آپ اسے بیچ نہیں سکتے، لوگوں کو قائل نہیں کر سکتے، تو کیا فائدہ؟ بات تو ٹھیک ہے، یعنی کمیونیکیشن، بات چیت، سیلز، یہ بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی کوئی ٹیکنیکل سکل۔ جی، کیوساکی کے مطابق تو یہ بہت اہم اثاثہ ہے۔ تو اگر ہم ان سب باتوں کو دیکھیں تو اصل فرق کیا نکلا؟ پیسہ؟ یا کچھ اور؟ اصل فرق کتاب کے مطابق ذہنیت کا ہے، مائنڈ سیٹ کا، سوچ کا، عمل کا، اور سیکھتے رہنے کا۔ یعنی امیری غریبی صرف بینک بیلنس نہیں بلکہ یہ کہ ہم پیسے کے بارے میں سوچتے کیسے ہیں، اسے استعمال کیسے کرتے ہیں۔ بالکل، کتاب یہی کہتی ہے کہ پیسے سے اپنا رشتہ سمجھیں، اپنی عادتیں بدلیں، اپنی سوچ بدلیں۔ بہت خوب۔ اور آخر میں وہ کیوساکی کا قول کہ سب سے طاقتور اثاثہ ہمارا دماغ ہے۔ جی، اگر اسے صحیح تربیت دی جائے تو یہ بے پناہ دولت پیدا کر سکتا ہے۔ تو
تو سننے والوں کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج سے ہی ان خیالات کی روشنی میں اپنے دماغ کو مالی کامیابی کے لیے بہتر ٹریننگ دینا کیسے شروع کیا جا سکتا ہے۔